ہم اپنی عمر کے لمحوں کو گزار چکے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتے تو کل قیامت والے دن پھر ہماری زندگی پر جو عمل ہے وہ عذاب کے مطابق، سزا کے مطابق اسے گزارا جائے گا۔ آج ہمارے پاس جو اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے، جو لمحے میرے رب نے دیے ہیں، تو زندگی کے ان لمحوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہر لمحے ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معمولی سی ہوتی ہیں، لیکن ان کی قدر و قیمت بڑی اہم ہوتی ہے، اور بسا اوقات چیز وافر ہوتی ہے اور اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ آج اگر ہم کسی اچھی چیز کو یا احسن چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اگر ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، چھوٹ جائے، تو ایک وقت یا لمحہ آتا ہے کہ وہ چیز دوبارہ ہمیں مل جاتی ہے، دوبارہ ہمارا اس چیز سے، اس شخص سے یا اس اشیاء سے دوبارہ ممکن ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے، لیکن یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتا، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے، اور ایک لمحہ اگر ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے، سال گزر جائے، دن گزر جائے، لمحہ گزر جائے، وقت گزر جائے، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں احادیث مبارکہ ہے کہ آج اگر ہم وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے تو کل میرے رب کے ہاں حجت نہیں ہوگی، یہ ہم دلیل نہیں دے سکیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس لمحہ نہیں تھا، ہم تجھے کیسے یاد کرتے، یہ ہمارے پاس کل قیامت والے دن حجت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امری اخر اجلہ حتی یبلغوہ 60 سنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے انسان کا کوئی عذر نہیں ہوگا، اخر اجلہ، کہ اے اللہ تو میری موت کو مؤخر کر دے، اگر تو مجھے لمحہ وقت دیتا تو پھر میں تیری عبادت کر لیتا، تجھے میں یاد کر لیتا، تو حتیٰ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انسان کی عمر جو ہے وہ 60 سال تک اسے لمحے عطا فرمائے۔ اب ایک بندہ 60 سال کا ہو جائے اور پھر بھی اس کی اس عمر میں آ کر بھی وہ اپنے رب کی طرف راغب نہ ہو، اللہ کو یاد اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی نہ کرے، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر عذاب کو لازم کر دیا ہے۔ 60 سال ملنے کے بعد 40 سال کے بعد کا حکم ہے کہ 40 سال کے بعد بندہ جو پکی عمر تک پہنچ جاتا ہے اسے ہر اچھائی برائی کی خبر ہوتی ہے، اور اپنے رب کو وہ پھر بھی نہ پہچانے، اپنے رب کو پھر بھی وہ یاد نہ کرے، تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں لازم سمجھ لے۔
40 साल के बाद भी अपने रब को याद नहीं करता, जवानी के आलम को गुजार के बैठा, अब भी अपने रब को याद नहीं करता, तो वो समझ ले कि अगर अब भी मैं शरीयत के मुताबिक वक्त नहीं गुजारता, अपने लम्हे नहीं गुजारता, तो फिर मेरे ऊपर जो है अल्लाह का आज़ाब कब्र में, माशर में, और कब्र माशर के बाद कयामत में भी आज़ाब मेरे ऊपर लाजिम हो जाएगा। तो इस हदीस मुबारक में भी यही हुक्म है कि अल्लाह एक बंदे को 60 साल की उम्र देता है, और 60 साल में कितने महीने आते हैं, कितने दिन आते हैं, कितने घंटे आते हैं, कितने मिनट सेकंड आते हैं, तो अल्लाह तो हर सेकंड की खबर रखता है। अल्लाह हर चीज की खबर रखता है। हम एक जो सांस लेते हैं, अगर मेरा रब एक सांस जो जितना वक्त होता है उस लम्हे से हमसे गाफिल हो जाए तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। आज किस अंदाज से हमारी जिंदगी गुजरती है। मेरा रब हमें सिर्फ 5 मर्तबा हुक्म देता है कि आओ मुझे सजदा करके दिखाओ, मेरी इबादत करके दिखाओ, और हम उस एक लम्हे के लिए भी अपने रब की इताअत करने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर कुछ मुश्किलात आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, वो हाल ना हो, तो हम अपने रब पर शिकवा कितना करते, अपने रब से नाराज कितना हो जाते हैं। अल्लाह हमें सिर्फ 5 मर्तबा ये हुक्म देता है कि आओ मेरे दर पर, आओ मेरे सामने सरो सजू हो जाओ, मेरी इताअत करो, और अल्लाह उसके बदले में 24 घंटे में से एक लम्हा भी हमसे गाफिल नहीं होता, एक लम्हा भी हमसे गाफिल नहीं होता। और हमें कहता है सिर्फ 5 मर्तबा आना है, मेरी बारगाह में सिर्फ 5 मर्तबा आना है, और 5 मर्तबा नमाज पढ़नी है, तो मेरी इताअत करनी है, मुझे सजदा करना है। हम वो 5 लम्हे, 5 वक्त के लिए भी अपने रब की इताअत नहीं करते। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हम अपने रब से नाराजगी का इजहार कितना कर लेते हैं। तो यहां पर भी वक्त एक ऐसी अहमियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अन यमुर्रा बिला इस्तिज़ान, कि वक्त ऐसा है जो इजाजत नहीं लेता कि अगर इजाजत हो तो मैं आ जाऊं, इजाजत तलब नहीं करता। ला युमकिनुल हज़ीबा, कि वक्त को सटोर भी नहीं कर सकते, उसे रोक भी नहीं सकते, उसको इकट्ठा भी नहीं कर सकते। जैसे हम बाकी अशिया, खाने पीने की चीजों को हम स्टोर कर लेते हैं, वक्त एक ऐसी चीज है जिसे स्टोर भी नहीं किया जा सकता। ला युमकिनुल मुरादुल माज़ी, और गुजरे हुए वक्त को वापस भी हम नहीं ला सकते। जो वक्त हमारा गुजर गया है, जो लम्हा हमने गुजार लिया है, चाहे वो अल्लाह की याद में गुजारा है या अल्लाह की याद के बगैर गुजारा है, एक लम्हा भी हम उसे वापस लौटाने की ताकत नहीं रखते। और वक्त को हम इजाजत के बगैर भी आने नहीं दे सकते, वो बगैर इजाजत के वक्त आता है। आज अगर हम 2024 गुजार चुके हैं, 2025 है, तो हम कभी 2024 के एक लम्हे को भी हम वापस नहीं ला सकते। और 2024 जो गुजरा है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसका एक एक लम्हा हमसे इजाजत लेकर आता हो, इजाजत तलब करता हो कि अगर इजाजत हो तो मैं आ जाऊं, वरना मैं चला जाऊंगा। वक्त वो चीज है जो इजाजत भी नहीं मांगता, और आने वाले वक्त को हम इकट्ठा करके उसका स्टोर, उसको जखीरा भी उसका नहीं कर सकते, और जो लम्हा गुजरा है उसको वापस नहीं ला सकते। तो इससे बेहतर वो है जो वक्त हमारा अपने रब की याद में गुजरता है, वो सबसे बेहतरीन लम्हा होता है। अब बास औकात बंदा ये समझता है कि मैंने
تھوڑی سی عبادت کر لی ہے اور دل میں خیال کرتا ہے میں نے تو اپنے رب کو یاد کر لیا ہے، اب تو میرا ہر لمحہ جو ہے اچھا گزرنا چاہیے۔ دنیا ہمیں جتنا بھی ملتی ہے، دنیا کے جتنے لمحے ہمیں میسر ہیں، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، اگر ہم ان لمحات کو، سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف ان لمحوں میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو بھی ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف 5 وقت ہی نہیں یاد کرتے نا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو مفہوم حدیث ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے کہ لولا ان عبدا خر علی وجہہ من یوم ولد، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی خر علی وجہہ، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ان یموت ہر من فی طاعت اللہ، کہ یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، بوڑھا ہو جائے اللہ کو یاد کرتے کرتے۔ ولیدہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کرنا شروع کر دے۔ پیدا ہوا ہے تو اللہ کے محبوب کی ہم شریعت میں ہے، امت میں ہے، ہمارے تو جب صغیرہ گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، یا لکھے جاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں، جب تک بلوغ میں نہیں آتے تو اللہ کوئی گناہوں کو بھی ہم سے مواخذہ نہیں فرماتا۔ ہماری شریعت میں جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو تب ہمارے اوپر قلم جو ہے وہ چلا کرتی ہے۔ جب ہم نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی بچہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا جاتا ہے۔ گناہ اور نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ بلوغ سے شروع ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر احکام شریعت بھی نافذ نہیں ہوتے۔ ہاں، اتنا حکم ضرور ہے کہ اس لمحے میں اسے تربیت دینا والدین پر لازم ہوا کرتا ہے۔ وضو کے مسائل بتانا، غسل کے بارے میں بتانا، نماز کے بارے میں بتانا، اچھی باتیں کرنے کا طریقہ سکھلانا، آداب سکھانا، یہ والدین پر بلوغ، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، نابالغی کی عمر میں ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں سکھانا والدین پر یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں تو یہ حکم ہے کہ انا ولیدہ، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے، خر وجہہ، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، ان یموتا حرمن، کہ وہ بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں جا کر اس کا انتقال ہو۔ تو جب کل قیامت کا دن آئے گا، ذالک الیوم، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو جب انعام سے نوازے گا، انہیں انعام دے گا، انعام و اکرام دے گا، تو وہ پھر تصور کرے گا کہ ساری زندگی میں رب کو یاد کرتا رہا ہوں، تو وہ اگر میرے لمحے اس سے کئی گنا بڑھ جاتے تو اللہ آج ان سے کئی گنا زیادہ مجھے انعام عطا فرما دیتا۔ انعام کے سامنے میں اپنی اطاعت کو وہ بندہ حقیر سمجھے گا۔ ہم تو اطاعت کرتے نہیں، ہم تو رب کو یاد کرتے نہیں۔ اور ایسے شخص کے بارے میں ذکر ہے، اور حدیث میں ذکر ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر۔ تو کل قیامت والے دن جب اللہ اسے انعام سے نوازے گا، وہ اپنی عبادت کو ان انعاموں کے بدلے میں جب دیکھے گا تو اپنی عبادت کو، اپنے رب کو یاد کرنے کو اس انعام کے بدلے میں اپنی عبادت حقیر لگے گی اسے۔ اور یہ طرز عمل صرف ہمارا نہیں ہونا، بلکہ اگر اللہ کے محبوب کا انداز دیکھ لے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے ہم امتی ہیں،
جس نبی کے ایک اشارے سے کل محشر کا میدان بدل جائے گا، اس نبی کا انداز کس طرح تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور یہ احادیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث کو دعائے نبوی کہا جاتا ہے، کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کا انداز ان کا کس طرح کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو فرماتے اللہم اصلح لی دین الذی ہی اسمعہ، اللہ سے دعا مانگتے اے اللہ میری زندگی کی حفاظت فرما، مجھے جو زندگی دی ہے وہ تیرے ذمہ ہے، اے میرا رب تو میری زندگی کی حفاظت فرما۔ واصلح لی دنیا، کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، معاشی جس پر میں نے اپنے لمحے وقت کو گزارنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی حفاظت کی بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور جو زندگی دنیا میں گزرنی ہے اس کی بھی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ خوبصورت زندگی کیسے ہوتی ہے؟ وہ صرف اپنے رب کی اطاعت کرنے سے ہوا کرتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا حق نہیں مارتا وہ بندہ کبھی بھی دنیا کا حق بھی نہیں مارتا۔ جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اسے آداب سلیقہ اور طریقہ کار بھی اسے سمجھا دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بظاہر ان میں کوئی ڈگریاں نہیں لی ہوتی، کسی کالج یونیورسٹیوں کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، لیکن ان کے بات کرنے کا اسلوب کتنا خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں جو اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کی تربیت کا انداز کتنا خوبصورت تھا، ان کا اسلوب طرز بات کرنے کا انداز کتنا آسان تھا، اور کسی سے بات کرنے کا سلیقہ انہیں کتنا خوبصورت آتا تھا۔ تو اس کا تعلق ڈگری سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف اتنا ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ انہیں ایسے آداب بھی سکھا دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ واصلح لی دنیا جا الی فیہا معاشی، کہ اے اللہ میری دنیا خوبصورت کر دے کیونکہ میں نے اس دنیا میں جتنا وقت گزارنا ہے۔ واصلح لی آخرہ الی التی ہی معاون، کہ اے اللہ میری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے، دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت۔ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی زندگی تو نے مجھے عطا کی ہے، میں نے جتنا زندہ رہنا ہے، زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری بھلائیوں میں مجھے اضافہ عطا فرما دے، بھلائیوں میں اضافہ عطا فرما دے۔ بھلائی سے مراد نیکیاں کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اب جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس نبی کا عمل یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے دعائیں مانگتے، اے اللہ جو زندگی مجھے دی ہے اس زندگی میں بھلائی عطا فرما دے، یعنی مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
آگے فرمایا کہ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِّن كُلِّ، کہ اللہ جب مجھے موت دے تو میری قبر کو سکون، راحت یعنی جنت کے مقام میں سے اعلیٰ مقام بنا دے۔ اب یہاں پر 4 چیزیں تھیں اس حدیث مبارکہ میں۔ ایک تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری حفاظت فرما، اور دوسرا فرمایا کہ اے اللہ میری دنیا خوبصورت کر دے، تیسرا فرمایا کہ میری آخرت بھی خوبصورت کر دے، اور چوتھی دعا یہ تھی کہ اے اللہ دنیا میں رہوں تو بھی تیری اطاعت کرتا رہوں، جب دنیا سے چلا جاؤں اے اللہ میری قبر کو سکون اور راحت والا بنا دے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر ہو کر دنیا میں رہتے ہوئے جس کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اگر ہم آج موجود ہیں تو صدقہ یا وسیلہ کس کا ہے؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کا پیغمبر، نبی، جن کے ذریعے سے اللہ شریعت کو بنا دیتا ہے، جن کے احکام سے شریعت بنتی ہے، جن پر اللہ اپنی لاریب کتاب کو نازل فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ نے بے شمار علم عطا فرمایا ہے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اے اللہ زندگی جب تک گزاروں تو تیری اطاعت کرتے ہوئے گزاروں۔ اب اس اطاعت میں اللہ کا پیغمبر بھی دعائیں مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا کوئی لمحہ تیری یاد سے غافل نہ ہو، کوئی بھی لمحہ تیری یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر میں ہر لمحہ تیری یاد سے گزاروں گا تو میری زندگی خوبصورت بنے گی، اگر ہر لمحہ تیری یاد کے بغیر گزاروں گا تو زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، اس کے اندر بھلائی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کے کتنے ایسے لمحے ہیں جو ہم اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں، اور کتنا وقت ہے جو ہم اپنے رب کی یاد کے بغیر گزارا کرتے ہیں۔ ہم سے بہتر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر 2024 کے پورے سال کو چھوڑ کر صرف ایک دن کا محاسبہ کر لیں کہ آج یہ دن گزرا ہے تو میں نے اپنے رب کو کتنا یاد کیا ہے، کتنے لمحے میں نے اپنے رب کو یاد کیے، یہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور محاسبہ کوئی عام چیز کا نام نہیں ہے، محاسبہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جو آئے گی اور گزر جائے گی، بلکہ اس محاسبے نے، اس لمحے نے دنیا کے بے شمار لوگوں کو ولایت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، جن کے واقعات ہم کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ کون تھا؟ ایک بادشاہ تھا، اور اس کی زندگی عیاشی میں گزر رہی تھی، اور ہر لمحہ جو اس وقت آج کے اس دور میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین کو چیز دیکھی جائے تو وہ ایک بادشاہ تھا، ایسی چیزیں تو وہ استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ جب وہ محاسبہ کرنے بیٹھا اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، میں اپنے رب کے لیے کتنا وقت گزارتا ہوں، اللہ مجھے اتنی عیاشی کی زندگی دی ہے، بادشاہی دی ہے، اور ہر چیز میرے سامنے میسر ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اتنی چیزیں میرا رب مجھے دیتا ہے، اس کے بدلے میں اپنے رب کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ محاسبہ بمانا حساب کرنا، حساب جیسے اللہ رب العزت بھی ہمارا حساب کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں تو میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے ہر لمحے کو، ہر سانس کی میں گنتی رکھتا ہوں کہ کون سا سانس ہے جو میری یاد میں گزارتے ہو، کون سا سانس ہے جو میری یاد کے بغیر گزارتے ہو۔ اب اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ
وہ بادشاہ کا محاسبہ کیا. اسی طرح اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں محاسبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ولایت جیسی شان عطا فرما دی. اور یہ مختص صرف انہی کے لیے نہیں تھا کہ وہ جو کر گئے ہیں محاسبہ انہیں ہی ولایت ملنی تھی, انہیں ہی ولی بنانا تھا, نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے اس ولایت کا نظام تا قیامت قائم و دائم رکھا. آج بھی اگر ہم میں سے کھانا پینا پہننا حلال کا ہو جائے, اور آج ہم بھی اگر اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر گھر میں, مساجد میں, دکان میں, کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اگر ہم بھی آج محاسبہ کرنے لگ جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ ولی یعنی دوست بنا لے گا. اور اس انداز کو احادیث مبارکہ جو سیاستہ میں موجود ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو نعمتان, دو نعمتیں عطا فرماتا ہے, مغبون فیہا کثیر. مغبون غبن سے ہوتا ہے, غبن کہتے ہیں دھوکہ کرنے کو, یا ہم کوئی ایسی چیز لے کر آئے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جب ہم اسے بیچنے لگے تو اس وقت اس کی قیمت کم ہو جائے تو شریعت میں اس کو بھی غبن کہا جاتا ہے. یا کوئی چیز ایسی ہو جسے خرید لیں, خرید کرنے کے بعد وہ چیز دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہو, وہ خوراک میں ہو, جیسے گندم وغیرہ ہوتی ہے, اسے کوئی آدمی لے کر اسے سٹور کر لے, سٹور کرنے کے بعد یہ سوچے کہ جب یہ مہنگی ہو جائے گی تب میں بیچوں گا, تو اسے بھی غبن کہا جاتا ہے. کھانے پینے والی چیزوں کو شریعت نے روکنے کا حکم, ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے محبوب نے غبون کا لفظ استعمال فرمایا, اور غبن اس چیز کو کہتے ہیں جو دھوکہ دہی میں استعمال ہوتی ہے. تو فرمایا کہ من الناس, اکثر لوگ جو ہے ان نعمتوں سے دھوکے میں ہیں, ان نعمتوں سے غافل ہیں, ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے. فرمایا کہ ایک الصحت, ایک صحت ہے, تندرستی ہے, کہ اللہ رب العزت جس بندے کو تندرستی عطا فرماتا ہے, اس تندرستی کا مل جانا بھی بندے کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرا والفراغ, فراغت, نکما, فارغ ہونا, کسی کام میں مشغول نہیں ہے, فراغت ہے. فراغت بھی انسان کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جو گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جسے کچھ لمحہ ایسا مل جاتا ہے کہ وہ اس وقت فارغ ہوتا ہے, کوئی کام کاج اسے نہیں ہوتا, جسے ویلا بھی کہا جا سکتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں بڑی انسان کے لیے نعمتوں سے کم نہیں. ایک تندرستی ہے, تو تندرستی میں وہ چاہے جس لمحے بھی کھڑا ہو کر اللہ کو سجدہ کر سکتا ہے, اللہ کو یاد کر سکتا ہے, تندرستی ہے, بیماری نہیں ہے. اور فراغت ہے, فراغت میں وہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے, اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے. اگر وہ ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے تو وہ انسان خسارے میں جانے والا ہے. آج تو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے, تندرستی بھی دی ہے, کہ ہمیں دیکھنے کی طاقت بھی ہے, سننے کی طاقت بھی ہے, چلنے کی طاقت بھی ہے, کھانے پینے کی طاقت بھی ہے. اللہ رب العزت نے کوئی چیز ہماری سلب نہیں کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ رات ہے یا دن ہے. اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیتیں دی, اللہ نے ہماری نظر کو سلب نہیں کیا, اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے, ہم زندہ ہیں. تو زندہ ہیں تو ہر لمحے, جو لمحہ بھی ہمارا گزرتا ہے, اگر ہم ایک ایک لمحے میں اپنے رب کو یاد کریں تو کر سکتے ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی تو اب دنیا ہی ختم ہے, وہ تو اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے. وہ تو جو لمحہ انہیں رب نے دیا تھا اس کا تو اب حساب دینا ہوگا. اور دوسرا, ہمارے پاس فراغت ہے, ہم فارغ ہیں, تو ہمارے پاس جب فراغت ہو تو اس وقت بھی ہمیں رب کو یاد کرنا چاہیے. یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا
इन जैसी दो नेमतें कभी इंसान को मुयस्सर नहीं हुआ करती। हम जिसे नेमतें समझते हैं वो नेमतें नहीं होती, और नेमतें वो हुआ करती हैं जिनके बारे में मेरा रब फरमा दे या जिनके बारे में मेरा महबूब फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि मैं तुम्हें जो नेमतें देता हूं, नेमतों में जिंदगी भी आती है, नेमतों में माल भी आती है, नेमतों में सेहत भी आती है, हर चीज नेमत में आती है। तो अल्लाह फरमाता है कल कयामत वाले दिन इन चीज के बारे में सवाल करूंगा, नेमतें जो दी हैं उनके बारे में सवाल करूंगा। तो दूसरी हदीस मुबारका में आता है कि कल कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब बंदा खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक वो बंदा खड़ा रहेगा जब तक पांच सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। फरमाया कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल करेंगे, फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें 60-70 साल जिंदगी दी थी, बता उस जिंदगी का तुमने क्या किया था। और दूसरा सवाल ये करेंगे कि मैंने तुम्हें इल्म दिया था, उस इल्म के बारे तुमने कहां उसे खर्च किया था, कहां इस्तेमाल किया था, खुद भी उस इल्म पर अमल किया था या नहीं। और तीसरा सवाल माल के बारे में करेंगे कि माल कमाया कहां से था, कहां से हासिल किया था। और चौथा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे कि उस माल को खर्च कहां किया था, हलाल के कामों में या हराम के कामों में, उन कामों में खर्च किया था जिन पर मेरी रजा थी या उन कामों में खर्च किया था जिनसे मैं नाराज होता हूं। और आखिरी सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म के बारे में करेंगे कि मैंने तुम्हें जिस्म दिया था, ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, उसको किन कामों में खर्च किया था, उस जिस्म को किस जगह पर थकाया था, मेरी इबादत कर करके उसे थकाया था या दुनिया को हासिल कर करके उसे थकाया था। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।